अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूं निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। विफाक के बाद बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP मिलकर हुकूमत बनाएंगे। गवर्नर बलूचिस्तान की तैनाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से की जाएगी। सिंध में नया सियासी इत्तेहाद, GDA, PTI, JI का मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। तमाम जमातों के कारकुन सिंध भर में सख्त एहतजाज करेंगे। GDA रहनुमा का कहना था कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बौखलाहट का शिकार हैं। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देना काबिल मज़म्मत है। उमर अयूब का कहना है कि हम अपने हक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं या आलमी अदालत जाएं। पंजाब हुकूमत और जेल इंतज़ामिया किस चीज़ से ख़ाइफ हैं। बुशरा बीबी को मिर्चों वाला खाना दिया, गले में छाले पड़ गए। नईम पंजोथा का कहना है कि बुशरा बीबी का ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो मशीन दी गई वो ख़राब थी। जेल इंतज़ामिया का बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने से इनकार। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की बारिश और बर्फ़बारी का इम्कान। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। कनाडा में जंगलात की आग का आइंदा साल का सीज़न गुज़िश्ता साल से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। कैनेडियन वज़ीर का कहना था कि हमें बदतरीन हालात के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। हमें बेहतर से बेहतर होने की ज़रूरत है। कनाडा के वज़ीर बैनुल-अक़वामी तरक्की का मिस्र के सरहदी इलाकों का दौरा। अहमद हुसैन का कहना था कि दौरे के दौरान जो कुछ देखा तकलीफ़ दे था। इमदाद की नक़्लो हरकत इसके करीब नहीं है जिसकी ज़रूरत है। कनाडा ने अलेक्सी नावाल्नी की मौत पर एहतिजाजन रूसी सफ़ीर को तलब कर लिया। रूसी हुकूमत से मौत की मुकम्मल और शफाफ इंक्वायरी का भी मुतालबा। कनाडा का रूस में दीगर सियासी कैदियों के लिए भी तशवीश का इजहार। गज़ा पर बमबारी को हक़ दिफा में नहीं छुपाया जा सकता। रूस का आलमी अदालत में बयान। अमरीका की आलमी अदालत इंसाफ से इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसला ना करने की अपील। रूस का कहना है कि इसराइल गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ कर रहा है। पुलिस से झड़पों में किसान की हलाकत। दिल्ली चलो मार्च 2 दिन के लिए मनसूख। किसानों की जानिब से हरियाणा सरहद पर धरना जारी रखने का ऐलान। किसान ग्रुपों ने किसान की हलाकत का जिम्मेदार रियासती पुलिस और मरकज़ी हुकूमत को ठहराया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाक के बाद बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के मामला तय पा गए। PP और नून लीग को 6 वजारतें जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें मिलेंगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाक के बाद बलूचिस्तान में भी हुकूमत साजी के मामला तय पा गए। PP और नून लीग को 6 वजारतें जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को 2 वजारतें मिलेंगी। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और सीनियर वज़ीर नून लीग का होगा जबकि नून लीग और PP 6 और बाप के 2 वज़ीर होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान वफाक के बाद बलूचिस्तान में भी मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएगी। ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से मुशीरों का तकर्रुर किया जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान की तैनाती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से की जाएगी और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली नून लीग जबकि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि 1 से 2 रोज़ में हुकूमत साजी के मामलात को हतमी शक्ल देने के बाद वज़ीर आला के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान हुकूमत में हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने JUI फे से मौजरत कर ली थी, जिसके बाद JUI को बलूचिस्तान में 11 नशिस्तों के बावजूद अपोजिशन में बैठना होगा। ख्याल रहे नून लीग और PP की मखसूस नशिस्तों समेत 17 नशिस्तें हैं और वज़ीर आला के लिए बलूचिस्तान में 33 अरकान दरकार हैं जबकि नून लीग और PP के पास 34 अरकान पहले से मौजूद हैं।
عام انتخابات کے بعد حکومت سازی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین مذاکرات ہونے کے بعد اب سندھ میں ایک نیا سیاسی اتحاد جنم لے رہا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کے بعد حکومت سازی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مابین مذاکرات ہونے کے بعد اب سندھ میں ایک نیا سیاسی اتحاد جنم لے رہا ہے، جس کے تحت جی ڈی اے، پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے مشترکہ جدوجہد کا اعلان کر دیا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سندھ کے چیف کوارڈینیٹر سید صدر الدین شاہ راشدی سے ان کی رہائش گاہ پر پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ، جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر باہمی تعاون کے حوالے سے غور کیا گیا۔ ملاقات کے بعد جی ڈی اے کے سیکریٹری اطلاع سردار عبدالرحیم نے جاری اپنے بیان میں کہا کہ آج کی ملاقات میں جی ڈی اے، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے مشترکہ جدوجہد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملاقات میں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ اس صورت میں عوام اور تمام جماعتوں کے کارکن اس دن سندھ بھر میں سخت احتجاج کریں گے۔ ملاقات میں 23 فروری کے اجلاس میں اس حوالے سے غور کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا۔ ملاقات میں جی ڈی اے کے چیف کوارڈینیٹر سید صدر الدین شاہ راشدی نے رہنماؤں کو جی ڈی اے کے 23 فروری کو ہونے والے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی۔ ملاقات میں اس بات پر غور ہوا کہ اپوزیشن کی سخت گیر تحریک کی وجہ سے حکومت اور الیکشن کمیشن بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ سندھ اسمبلی کا اجلاس برائے حلف برداری کا اعلان اچانک کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے نامزد وزارت عظمیٰ کے امیدوار عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دینا قابل مذمت ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی کے نامزد وزارت عظمیٰ کے امیدوار عمر ایوب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ دینا قابل مذمت ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات آ رہے ہیں، اپنے لیڈر سے ملاقات کرنی ہے۔ عدالت نے آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کی اجازت دی۔ جج صاحب کا آرڈر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو بھیج رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ کس چیز سے خائف ہے؟ ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا۔ ہم اپنے حق کے لیے سپریم کورٹ جائیں یا عالمی عدالت جائیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے، ہمیں آئینی و قانونی حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ہم دوبارہ جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو مرچوں والا کھانا دیا گیا جس سے تکلیف ہوئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتھا نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو مرچوں والا کھانا دیا گیا جس سے تکلیف ہوئی۔ اسلام آباد بنی گالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نعیم پنجوتھا نے کہا کہ کھانے کے بعد بشریٰ بی بی کے گلے میں چھالے پڑ گئے۔ پہلے دن بشریٰ بی بی کا روزہ تھا، جو کھانا دیا گیا اس میں تیز مرچیں تھیں۔ نعیم پنجوتھا نے کہا کہ بشریٰ بی بی سے آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی۔ بشریٰ بی بی نے بتایا کہ مرچوں سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ صبح اٹھنے کے بعد ان کے گلے میں چھالے تھے جس کے باعث وہ ناشتہ نہیں کر پائیں۔ نعیم پنجوتھا نے کہا کہ بشریٰ بی بی کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے مشین دی گئی، وہ خراب تھی۔ کسی کی جان کا معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں قید رکھنے اور نہایت غیر معیاری کھانا دیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تمام پابند سلاسل قائدین اور سیاسی کارکنان کے بنیادی حقوق بحال کیے جائیں۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے بشریٰ بی بی کو بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اپنی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی وجہ کی بنا پر بشریٰ بی بی کو جیل منتقل نہیں کر سکتے۔ جیل میں جگہ بھی کم ہے، 250 خواتین پہلے ہی قید ہیں۔ واضح رہے کہ بشریٰ بی بی نے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ اس کیس کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کی۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے وکیل عثمان گل عدالت میں پیش ہوئے۔ کیس میں چیف کمشنر اسلام آباد نے تاحال اپنا جواب جمع نہیں کروایا۔ سرکاری وکیل نے چیف کمشنر کے جواب کے لیے عدالت سے وقت دینے کی استدعا کی، جسے عدالت نے استدعا منظور کر لی اور سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا،
کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں کاکول 8، پنجاب میں مری 4، کشمیر میں راولا کوٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ مری میں 0.5 انچ برف باری بھی ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -14، کالام -13، استور -9، اسکردو -6، گوپس -5، مالم جبہ، بگروڈ، ہنزا -4، راولا کوٹ، چترال، دیر -3، مری اور گلگت میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔